لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سلام ہو فرزند جناب فاطمہ زہرا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پر، اور ان کے مظلوم فرزند امام زین العابدین علیہ السلام پر، اور سلام ہو امام غریب کے تمام فرزندوں پر، اور سلام ہو مولا حسین کے اصحاب باوفا پر۔ عزادارو، یہ تاحد نگاہ مجمع آیا ہے ایک لٹے ہوئے قافلے کے استقبال کے لیے۔ یہ مجمع دیکھ کر مجھے تاریخ کے حوالے سے مدینے کا منظر نظر آ رہا ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب بشیر مدینے میں اطلاع دینے کے لیے گیا ہے کہ اہل حرم لٹ کے آ گئے، تو لکھا ہے کہ جب بشیر واپس ہوا ہے تو اسے راستہ نہیں ملتا تھا کہ کدھر سے جائے۔ آج میں فضائل کا ایک فقرہ بھی آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا۔ مولانا ظہور صاحب قبلہ ابھی کربلا سے تشریف لائے ہیں۔ اربعین کی زیارت کے بعد وہ خیر آباد کے اس مجمع میں گواہی دیں گے کہ دنیا کا کوئی گوشہ نام حسین پہ بلا لو تو مجمع کی انتہا نہیں ہوتی۔ بشیر ابن جزلم جب پیغام لے کے مدینے میں داخل ہوا ہے تو ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کی آوازیں بلند ہوں تو میں دو چار فقرے مصائب کے شروع کروں۔ کون آ رہا ہے مدینے؟ کون آ رہا ہے؟ جو گئے تھے سب آ رہے ہیں، یا وہ قافلہ تھوڑا سا اور آواز بلند کریں۔ ابھی مدینے میں امام زین العابدین علیہ السلام تشریف نہیں لائے، صرف اہل مدینہ نے اتنا سنا تھا کہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے تو سب نے اپنے گریبان چاک کر دیے۔ سب سے قریب خواتین ہماری ہیں، ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ بنی ہاشم کی کوئی بھی خاتون جب اپنے گھر سے نکلتی تھی تو اپنے چہرے پہ خراش لگا کے نکلتی تھی، سر و سینہ پیٹتی ہوئی نکلتی تھی۔ عجب عالم تھا۔ مدینے میں اس قافلے کی آمد کو سن کر
بشیر آواز دے رہا تھا، اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ زینت مدینہ شہید کر دیا گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، گھروں سے بیویاں نکلتی تھیں سر و سینہ پیٹتی ہوئی، مرد سر پہ خاک ڈالتے ہوئے دوڑتے ہوئے جاتے تھے چوتھے امام کی زیارت کے شوق میں۔ مگر آپ کو پتا ہے ابھی عماریاں بھی برآمد ہوں گی، تمام عماریاں ہوں گی، سب پہ نام لکھے ہوں گے، کس کی عماری آ رہی ہے، کس کی عماری آ رہی ہے؟ یہ حضرت فضہ کی عماری ہے۔ یہ اسی طرح سے تمام عماریوں کو ترتیب سے آپ کی خدمت میں لایا جائے گا۔ یہ جناب زینب کی عماری ہے، یہ جناب ام کلثوم کی عماری ہے، یہ جناب رباب کی عماری ہے، یہ جناب فروا کی عماری ہے، یہ جناب لیلا کی عماری ہے۔ یہ تمام عماریاں آئیں گی، مگر مدینے میں عجیب منظر ہے، تمام عماریوں کی طرف دیکھ کر بیویوں نے ایک مرتبہ رونا شروع کیا۔ آپ کو پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہر عماری کی طرف دیکھ کے سب کی توقع تھی کہ حسین کی یتیمہ بھی آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مگر جب اہل مدینہ نے دیکھا کہ حسین کی بیٹی نہیں آئی ہے تو شور گریہ بلند ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ مدینے میں جو شور گریہ تھا قیامت کا گریہ تھا۔ بشیر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی اس طرح سے لوگوں کو روتے ہوئے، اس طرح سے ماتم کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ روئیں گے آپ، بس انتظار کیجئے اس فقرے کا جو آپ کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ہے۔ بشیر ایک علم ہاتھ میں لے کے مدینے میں داخل ہوا۔ جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو اس نے دیکھا ایک شہزادہ اشارے سے بلا رہا ہے۔ بشیر ابن جزلم نے دیکھا کہ وہ شہزادہ ایک ضعیفہ کی انگلی پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے اشارے سے بشیر کو بلایا اور آہستہ سے کہا، بشیر میں نے سنا ہے کہ حسین ابن علی کا قافلہ واپس آیا ہے۔ تو بشیر کہتا، ہاں شہزادے، حسین ابن علی کا قافلہ واپس آیا ہے۔ کہا، یہ علم تو میں تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اے بشیر، یہ علم تو تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیشہ علم حسینی میرے بابا ابو الفضل العباس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، یہ علم تو کیسے لے کے آیا ہے؟ بس روایت کہتی، بشیر کہتا ہے کہ اس شہزادے کی آواز سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن لرزنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تیرا بابا مقتل کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ہاں عزادارو، اب وہی علم آپ کے نظروں کے سامنے آ رہا ہے جو کربلا میں جناب عباس نہر فرات پر لے کے گئے تھے، مگر جب مظلوم کربلا اسے واپس لے کے آئے ہیں تو سارا فرہرا تیروں سے چھلی تھا۔ یہ آپ کے نگاہوں کے سامنے علم سجا ہوا ہے، مگر جو حسین غریب علم لے کے آئے تھے وہ جگہ جگہ سے چاک تھا۔ عزادارو، ایک فقرہ میں اور کہوں گا کہ جب وہاں علم آ رہا تھا تو حسین کے ساتھ اور کوئی نہ تھا، یہاں جیسے علم برآمد ہوا آپ زیارت کے لیے آگے بڑھ گئے۔ میں کہوں گا عزادارو، اتنا احسان کرنا جناب سکینہ پر کہ بغیر گریے کہ یہ علم آپ کی طرف سے واپس نہ چلا جائے۔ مظلوم کربلا یہ خالی علم لیے ہوئے جیسے در خیمہ پر پہنچے، ننھی سی بچی بلک کے خیمے سے نکل آئی، بابا علم تو آیا مگر میرے چچا کہاں گئے؟
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میں ایک فقرہ جناب عباس کے حوالے سے میں جناب عباس کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، جب بھی سینے پہ ماتم کرو تو ہر شہید کی طرف سے جتنا چاہنا ماتم کرنا، مگر جناب عباس کی طرف سے سب سے زیادہ ماتم کرنا، اس لیے کہ یہی وہ کربلا کا شہید ہے جس کے دونوں ہاتھ کربلا میں قلم کر دیے گئے تھے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بس اب آپ کی آواز گریہ بلند ہے۔ ایک کم سن بچہ جو ہر سال اس جلوس میں رہتا تھا، میری دعا ہے کہ باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار اسے صحت عطا کر دے۔ عزادارو، جناب سکینہ خیمے سے نکلی، جناب عباس کے علم سے لپٹ گئی، فرات کا رخ کر کے فرمایا، چچا میں نے پانی مانگا تھا۔ اجرکم اللہ۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزیزو، اب تک خیمے کا دستور یہ تھا کہ کسی شہید کا لاشا فاطمہ زہرا کا غریب لاڈلا لے کے آتا، مگر آقا عباس کا علم لے کے حسین آئے، لاشا لے کے نہیں آئے۔ سب کی خبر شہادت خیمے میں امام حسین علیہ السلام نے پہنچائی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، مگر حسین کی خبر شہادت مقتل کربلا سے کوئی لانے والا نہ تھا۔ راوی کہتا ہے جب آپ کا امام 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا تو ذوالجناح نے میرے مولا کے لاشے کا طواف کیا، اس کے بعد اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا اور دوڑتا ہوا خیام حسینی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی ذوالجناح آپ کی طرف آئے، ذرا راستہ چھوڑ دیجئے گا، کہیں ننھی سکینہ اپنے بابا کے ذوالجناح سے لپٹی ہوئی فریاد نہ کر رہی ہو۔ ہاں عزادارو، یہ ذوالجناح آگے شہزادی زینب کے خیمے پہ رکا، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، شہزادی زینب کے خیمے پہ آ کے رکا، پھوپھی کی چادر کا گوشہ پکڑے ہوئے ننھی سکینہ بھی خیمے سے باہر آ گئی اور اپنے پھوپھی کے ساتھ ذوالجناح کے قریب آئی۔ دیکھا باغیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلی ہوئی ہے، ذوالجناح خون سے نہایا ہوا ہے۔ راوی کہتا ہے خالی پشت دیکھ کے بچی تڑپ گئی، اے ذوالجناح تو پلٹ آیا مگر میرا بابا کہا گیا۔ بس عزادارو جلدی جلدی زیارت کر لیں اس ذوالجناح کی، یوں سمجھے کہ جیسے یہ خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جناب زینب سے اسی ذوالجناح نے کہا تھا، اے بی بی میرا آقا حسین ذبح کر دیا گیا۔ جیسے یہ آواز حضرت سکینہ نے سنی، تڑپ گئی، اے پھوپھی اماں ذرا ذوالجناح سے پوچھ لیجئے جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو اسے پانی پلایا گیا تھا کہ نہیں؟ اے عزادارو، شرمانا نہیں رونے میں، قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی۔ جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ غم حسین میں رو رہے، یہ ذوالجناح چلا گیا، جناب زینب کی کنیزیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ان کنیزان زینب سے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور کسی ہماری پہ رونا یا نہ رونا، مگر اب جو ہماری آنے والی ہے اس پہ ضرور آنسو بہا لینا۔ اس بی بی نے ضعیفی میں تازیانے کھائے ہیں، بیویوں سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔
سنیں گے جناب فضہ نے اپنے حصے کے تازیانے بھی اپنی پشت پہ کھائے، اور اگر کوئی ظالم جناب زینب کی طرف بڑھتا تھا تو حضرت فضہ آگے بڑھتی تھی۔ اس ضعیفی میں وہ تازیانہ اپنے پشت پہ لے لیا کرتی تھی۔ میں کیسے آپ سے کہوں، بس 2 فقرے پڑھوں گا میں۔ علی اکبر کا لاشا آیا، جناب فضہ بھی آئی، علی معاون محمد کا لاشا آیا، جناب فضہ بھی آئی، حضرت قاسم کا پامال لاشا آیا، حضرت فضہ بھی رونے کے لیے آئی۔ کربلا سے لے کے شام تک کوئی بھی مصیبت اہل حرم پہ پڑتی تو فضہ اسے بڑھ کے اپنی پشت پہ لے لیتی تھی۔ اگر حسین کی یتیمہ روتی تھی تو فضہ خاک پہ گر کے بیان کرتی تھی اور اس بی بی کو بہلایا کرتی تھی۔ کبھی میں نے سید سجاد کے قریب حضرت فضہ کو دیکھا، کبھی دیکھا علی کی لاڈلی کے قریب بیٹھی ہے، کبھی دیکھا کہ حسین کی یتیمہ کے پاس بیٹھی ہیں۔ اے کنیزان زینب، یہ اہل بیت کی کنیز ہے، آنسوؤں سے استقبال کرو، ان کے جذبے کو سلام کرو۔ جب دربار یزید میں یزید چاہتا تھا کہ سید سجاد کو قتل کر دے تو جناب زینب اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے بھتیجے کو کلیجے سے لگا لیا اور فرمایا، اے یزید، سید سجاد کو قتل کرنے سے پہلے مجھے بھی قتل کر دے۔ یہ منظر شہزادی فضہ دیکھ رہی تھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، جناب زینب سے چمٹ گئی۔ اے یزید، شہزادی زینب پہ تلوار چلانے سے پہلے تجھے میرا گلا کاٹنا پڑے گا۔ راوی کہتا ہے قاتل جیسے ہی چاہتا تھا کہ تلوار سے وار کرے، حضرت فضہ نے حبشی غلاموں کی طرف دیکھا۔ اے کنیزان زینب، دل بھر کے رو لینا، اور فرمایا، اے حبشی غلاموں، تمہاری قوم کی ایک خاتون پر یہ تلوار اٹھائی جا رہی ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ حبشی غلاموں نے یزید کا رخ کیا۔ اے یزید، اگر ہماری قوم کی خاتون پر تو نے تلوار اٹھائی تو یہ دربار میں خون سے بھر دوں گا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا، نانا فضہ کو بچانے والے اتنے موجود مگر زینب کی طرفداری کرنے والا۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یہ دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ہماری آپ کے نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی ہے، مگر اس پہ محمل ہے، یہ مدینے کی یاد ہے۔ مگر جب شام حضرت زینب پہنچی ہے تو عجیب منظر تھا عزادارو۔ جناب زینب کی عماری پہ زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے، یہ عماری دیکھ کے اون و محمد پہ رو لینا، اس لیے کہ شہزادی زینب نے اپنے لاڈلوں کا ماتم نہیں کیا، مدینے آ گئی مگر اپنے بیٹوں پر نہیں روئی۔ بس عزادارو، ایک اور ہماری آپ کے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، جس نے مدینے میں قدم رکھتے ہی کہا تھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی،
اور جب ہم واپس آئے ہیں تو ہماری گودیاں ویران ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ یہ علی کی لاڈلی کی ہماری ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی کی ہماری ہے۔ عزادارو، محمل کے ساتھ ہم آپ دیکھ رہے ہیں ناقے کو، آپ کو رونا آ رہا ہے۔ اگر آپ شام میں دیکھتے کہ اس بی بی کو کیسے لایا گیا تو آپ کا کلیجہ تڑپ جاتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ خوب ماتم کر رہے ہیں، آواز گریہ بھی بلند ہے۔ صاحبان اولاد سے درخواست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک تصور کر لیں، ایک ایسی ماں کی سواری آ رہی ہے کربلا میں جس کی گود بھی اجڑ گئی اور مانگ بھی اجڑ گئی۔ اسی ہماری کے ساتھ ایک ہماری اور بھی ہے جناب ام فروا کی۔ اس بی بی کا سب سے بڑا مصائب ہے کہ کربلا میں ہر بی بی کا لال مارا گیا اور شہادت کے بعد گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا گیا، مگر شہزادی ام فروا پر ہم عزاداروں کا لاکھوں سلام۔ یہی وہ بی بی ہے جس کا لاڈلا زندگی میں گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ آوازیں بلند ہو چکی ہیں، تھوڑا سا اور آواز بلند کریں، اس لیے کہ ایک ہماری اور آ رہی ہے۔ اب میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو، اس بی بی کی سواری آنے والی ہے۔ جب مدینے سے اس بی بی کی سواری نکلی ہے تو مہار ناقہ پکڑے ہوئے ہم شکل پیغمبر علی اکبر تھا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ یہ اس بی بی کی ہماری ہے جس کی 18 برس کی کمائی کربلا میں لٹ گئی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ روایت کہتی ہے جب جناب ام لیلہ مقتل کربلا سے 11 محرم کو گزری ہے تو اپنے آپ کو اپنے کلیل جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیا اور فرمایا میرے لال مدینے سے بڑے احترام سے لائے تھے، آج تیری ماں بے ردا جا رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اولاد والو، اس میں 2 منٹ کا مجھے موقع دینا۔ خدا تمہارے بچوں کو حسین کے ششماہ مجاہد علی اصغر کے صدقے میں سلامت رکھے۔ آخری ناقہ جو آئے گا اس پہ ایک جھولا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ اس شاہزادے کا گہوارہ ہے جو بابا کے ہاتھوں پہ ذبح کیا گیا۔ یہ وہ شاہزادہ ہے جس کو پانی نہیں پلایا گیا۔ زیارت ناہیہ میں آپ کے امام فرماتے ہیں کہ حسین نے اس ششماہ مجاہد کے لیے پانی مانگا تو اس کی پیاس تیرے سے شعبہ سے بجھائی گئی۔ آواز بلند ہو جائے، اس لیے کہ جناب علی اصغر اپنے بابا حسین کے ہاتھوں پہ شہید ہوئے ہیں۔ کربلا کا ہر شہید زمین پر شہید کیا گیا ہے، گھوڑے سے گرا ہے تو شہید ہوا ہے۔ یہ شہزادہ اندھیرا ہو گیا، رو لو یاد آئے گا آپ کو کہ شام کے قید خانے کے اندھیرے میں رباب کیسے علی اصغر کا ماتم کرتی تھی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ وہ گہوارہ سامنے آ رہا ہے۔ راوی کہتا ہے جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تو جلا ہوا گہوارہ سامنے آیا۔ بہن صغرا تڑپ کے اٹھی، اپنے بھیا کا خالی جھولا دیکھ
اما میرا بھیا علی اصغر، جزاک اللہ جزاک اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم اہل بیت کے۔ بس ایک فقرہ جناب رباب کے حوالے سے کہنا چاہوں گا۔ جب حضرت رباب نے جناب علی اصغر کا ننھا سا لاشا مقتل کربلا میں گرم ریتی پہ پڑا دیکھا تو کیا فرمایا؟ اے میرے لال، یہ سن تو ماں کی گود میں رہنے کا ہے۔ میں نے بس صاحب پڑھ دیا۔ ایک فقرہ اور کہا ہے جو میں اپنی ماں بہنوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ جناب رباب نے فرمایا اصغر آجا میرے لال، تیرے ماں کے گود کی گرمی ابھر آئی ہے بیٹا۔ پورے اشقیاء منہ پھیر کے رونے لگے، اس لیے کہ ایک غریب ماں ننھا جنازہ دیکھ کے تڑپ رہی تھی۔ اس کے بعد لاش حسین کی طرف متوجہ ہوئی۔ اے میرے وارث، علی اصغر کو دفن کرنا آپ کا امتحان تھا، ننھا جنازہ جلتی ریتی پر دیکھنا رباب کا امتحان ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا